بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان خاریانو السلام علیکم. آپ سب کو محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. نخاریانو ڈیرا ڈیرا مہربانی، ڈیرا ڈیرا مہربانی. دنخار ازمرو سنگئی. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا بس 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 مہربانی مہربانی. میں سب سے پہلے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، قومی وطن پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور خصوصی طور پر اپنے بہت بہت محترم بھائی مولانا عطاء الرحمان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون اور اختیار ولی کے ساتھ پورا تعاون کیا. اس کے حق میں اپنے جو امیدوار ہیں ان کو دستبردار کرایا. اور مولانا عطاء الرحمان صاحب، میں آپ کی بہن، آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے جو کلمات میرے لیے ادا کیے ہیں، میری عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ. اور اسی طرح میں نوشہرہ کے بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس طرح مجھے اپنی محبت اور شفقت سے نوازا. اور میرے ساتھ میرا یہ شیر اختیار ولی خان کھڑا ہے. نوشہرہ والوں، میں نوشہرہ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ نوشہرہ بہت دور ہے لاہور سے، آپ ابھی وزیر آباد جا رہی ہیں، ڈسکا جا رہی ہیں جہاں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، آپ اسی پر اپنی توجہ رکھیں. میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جتنی میں پنجاب کی بیٹی ہوں اس سے زیادہ میں خیبر پختونخوا کی بیٹی ہوں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز ڈسکا جائے، مریم نواز وزیر آباد جائے، وہاں اپنے شیروں کی کیمپین چلائے، لیکن مریم نواز نوشہرہ اپنے گھر نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا پہلے یہ بتاؤ، اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آپ کو بھی اتنی اردو آتی جتنی مجھے پشتو آتی ہے؟ اچھا، ویسے مجھے پشتو زبان سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے. ایک بات بتاؤں، ہمارے گھر میں جب کھانا لگتا ہے تو روٹی ختم ہو جاتی ہے تو میرے والد کہتے ہیں روٹی راوڑا، روٹی راوڑا. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں بالکل صحیح اور 100% درست بات کر رہی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ عوام کا خادم کیسا ہونا چاہیے تو میں کہوں گی اختیار ولی جیسا ہونا چاہیے. اختیار ولی نہ صرف اپنی جماعت کا وفادار ہے، نوشہرہ کا وفادار ہے، اپنے عوام کا وفادار ہے، بلکہ وہ
پاکستان کی عوام کی اور نوشہرہ کی عوام کی خدمت کا جذبہ لے کے میدان میں اترا ہے. جتنا اچھا بولتا ہے مسلم لیگ نون کے ان چند چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ہے جو نہ صرف خدمت کرنا جانتا ہے، بولنا جانتا ہے، بلکہ وفا نبھانا بھی جانتا ہے. اور آپ نوشہرہ والوں، اگر آپ اختیار ولی خان کو ووٹ دو گے انشاءاللہ تو میرا وعدہ ہے کہ یہ پورا دن پوری رات آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا. اور میرے بائیں جانب خیبر پختونخوا کے اور مسلم لیگ نون کے ہیرو جناب امیر مکان صاحب، بتائیں. اچھا بس کرو، میں بولتی ہوں تیرا مقام میرا مقام. انشاءاللہ جو تیرا مقام اور میرا مقام ہے، کل خیبر پختونخوا مقام بھی یہی ہوگا انشاءاللہ. مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کے ساتھ جو حکومتی جبر اور زیادتی ہو رہی ہے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نیب گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کو اور ان کے خواتین کو، ان کے خاندان کے بچوں کو. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب عوام بھی نیب کو اپنی انتقام کا نشانہ بنائیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا تو اب دیکھو، مجھے جتنی ہمدردی پنجاب سے ہے، جتنی ہمدردی سندھ سے ہے، جتنی ہمدردی بلوچستان سے ہے، اس سے زیادہ ہمدردی مجھے خیبر پختونخوا سے ہے. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ جو نااہلی، نالائکی، چوری، ڈاکہ، ڈکیت پاکستان پچھلے 3 سال سے سہ رہا ہے، خیبر پختونخوا وہ پچھلے 8 سال سے برداشت کر رہا ہے. ذرا اچھا بھلا ہوا چلتا ہوا پاکستان تھا میرے بھائیوں. غریب کا چولہا نواز شریف کی حکومت میں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا، نواز شریف کی حکومت میں غریب کا چولہا جل رہا تھا یا نہیں جل رہا تھا؟ سڑکیں بن رہی تھی یا نہیں بن رہی تھی؟ موٹر ویز بن رہی تھی؟ ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے ساتھ، ایک صوبے کے دل کو دوسرے دل کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا یا نہیں جوڑا جا رہا تھا؟ آپ کے کھانے پینے کی اشیاء جن کے اندر آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں، انڈے شامل تھے، سستی تھی یا نہیں تھی؟ بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے یا نہیں لگ رہے تھے؟ گیس اور پیٹرول سستا ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ ملک ترقی کر رہا تھا بھائیوں، نوشہرہ کے بھائیوں، ملک ترقی کر رہا تھا. اور اچانک اس زہریلی سونامی نے، اس نااہلی نے، اس تاریخی نالائکی نے، ان چوروں نے، ان ڈکیتوں کے گینگ نے ملک کے اوپر ایک کے بعد ایک قیامت توڑنی شروع کر دی ہے. ایک شخص جو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کے سلیکٹرز کے ذریعے 22 کروڑ عوام کے سروں پر مسلط ہوا، اس کا نام تو بتاؤ ذرا. بھائی کوئی کہتا ہے طالبان خان، کوئی کہتا ہے تابع دار خان، کوئی کہتا ہے مہنگائی خان، کوئی کہتا ہے ناکام خان، کوئی کہتا ہے نالائق خان، کوئی کہتا ہے نااہل خان، اب کنٹینر خان. اب بتاؤ میں کس کس کا نام لوں؟
آج یقین مانو دل روتا ہے, آپ کی حالت دیکھ کر دل روتا ہے. آج غریب کی تو کیا, متوسط طبقے اور امیر کی حالت دیکھ کے بھی دل روتا ہے. آج ریڑھی والا بھی بے حال ہے, آج دکان والا بھی بے حال ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں, جب میں اس جلسہ گاہ میں آ رہی تھی نوشہرہ کے بازار سے گزرتی ہوئی, تو یقین مانو میں نے خود دیکھا, میرے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ تھی. میں نے کہا مریم یہ ذرا دیکھو, ریڑھیوں پر سبزیاں لگی ہوئی ہیں, فروٹ لگا ہوا ہے, لیکن خریدنے والا کوئی نہیں ہے. جب مزدور کی مزدوری گئی, دکان والے کی دکان گئی, اور یہ بھی یاد رکھو, یہ بھی میں نے راستے میں دکانیں دیکھی, چھوٹی چھوٹی دکانیں تھی, جہاں کبھی جو دکانوں کے شیلف تھے وہ بھرے ہوتے تھے, اب آدھی دکان خالی ہے. دکانداروں میں بھی اتنی سخت نہیں ہے کہ سامان لا کر اپنی دکانوں میں ڈال لیں. تو آج چولہے بھی بجھ گئے, ریڑھی والا بھی بے حال, کاروبار والا بھی بے حال, دکاندار بھی بے حال, مزدور بھی بے حال, بیمار بھی بے حال. گھر کی خواتین جن کے پاس نہ بچوں کے دودھ کے لیے پیسہ ہے, نہ آٹا چینی دال تیل سبزی خریدنے کے لیے پیسہ ہے, اور وہ باپ جس کے پاس آج ان کی نااہلی اور نالائکی کی بدولت آج اس کے پاس بچوں کی فیس دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں. ہر کوئی بدحال ہے, سرکاری ملازم بھی بدحال ہیں, ڈاکٹر بھی بدحال ہیں. میں کہتی ہوں کہ پولیس والے مجھے جگہ جگہ ملتے ہیں, یقین مانو وردیاں پہنی ہوتی ہیں, ہاتھ اٹھا کے ایسے دعا کا نشان بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریم بی بی خدا کا واسطہ ہے, اس نااہل اور جعلی حکومت سے ہماری جان چھڑاؤ. ایک بات بتاؤں, میں نام نہیں لینا چاہتی, خیبر پختونخوا کی پولیس بھی آج مجھے یہی کہہ رہی تھی. اور یہ بڑا چالاک آدمی ہے, اس نے لوگوں پر جھوٹے بہتان لگا کر, ویسے تو اس کو ووٹ کبھی نہیں ملنا تھا, جہاں جہاں عوام نکلے گی ووٹ ڈالے گی وہاں وہاں تحریک انصاف کی شکست ہوگی. اور اس کو پتا تھا کہ میری دال گلنے والی نہیں ہے, تو اس نے چور چور کا راگ الاپنا شروع کیا. پرسوں میں نے وزیر آباد میں کہا, ایک بات سنائی, آپ کو محاورہ سنا ہے نا اردو کا, چور مچائے شور. وہ ایک چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا, تو لوگوں نے اس کو دیکھ لیا, لوگ اس کے پیچھے بھاگے. اب اس نے کہا کہ یہ تو تھوڑی دیر بعد آ کے مجھے پکڑ لیں گے اور بہت ماریں گے. ویسے بہت مارو گے نا جب چور پکڑا جائے گا انشاءاللہ. تو اس نے کہا یہ تو میں پکڑا جاؤں گا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ابھی لوگ ذرا دور تھے, اس نے بھی اونچی اونچی کہنا شروع کر دیا, چور چور چور, تاکہ لوگوں کا دھیان دوسری طرف لگ جائے. تو عمران خان نے بھی یہی کیا ہے, کسی کو چور کہا, کسی کو ڈاکو کہا, کسی کو کہا لوٹ گئے کھا گئے. ایک حساب تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا ہے. کسی کو بہتان آپ کسی پر لگاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں ہر چیز درج ہو جاتی ہے, لیکن وہ تو دنیا کے بعد کی بات ہے نا, دنیا میں بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کا حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ. اچھا, جن لوگوں کو, وہ بھی کہانی سن لو, جن لوگوں کو چور کہتا تھا, جن لوگوں کو چور کہتا تھا, اس کے زمانے میں نواز شریف کی حکومت میں ترقی کی شرح تھی 5.7%, اور یہ ایسا حاجی اور سادھو آیا ہے کہ اس کے زمانے میں
तरक्की की शरह मनफी नहीं, जमीन के नीचे चली गई है। और जिनको चोर कहता था, उनके जमाने में अंडे थे, कितने रुपए दर्जन थे अंडे? और आज 60, 70, 80 रुपए, आज 300 रुपए दर्जन अंडे हैं। जिनको और अंडे, और सुनो, और जिनको चोर कहता था, उनके जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी, और नवाज शरीफ ने 5 साल चीनी की कीमत नहीं बढ़ने दी। मुझे याद है नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हाउस में कहा करते थे कि आटा, चीनी, बिजली, गैस और खाने पीने की चीजों की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, लोगों को तकलीफ होती है। और आज इस हाजी और साधु के वक्त में चीनी की क्या कीमत है? 120 रुपए किलो, वो भी कभी कभी मिलती भी नहीं है। जिनको चोर कहता था, उनके जमाने में आटे की कीमत थी 35 रुपए किलो, और इस हाजी और साधु के जमाने में आटे की क्या कीमत है? 80 रुपए किलो। और नवाज शरीफ के दौर में रोटी कितने की थी? कितने की थी? ऐसे करके बताओ, रोटी कितने की थी? 5 रुपए की। और आज इस साबिक, इस जो निसार साहब थे ना, साकिब निसार साहब, उनका साकिब और अमीन, बल्कि अब ये कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अब ये कहना चाहिए साबिक और अमीन, क्योंकि ये साबिक होने जा रहा है अब। इसके जमाने में कहीं रोटी 20 रुपए की मिलती है, कहीं 25 रुपए की मिलती है, और कहीं गजब खुदा का 30 रुपए की रोटी मिलती है। और नौशहरा के लोगों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूं। मैं ये कहना चाहती हूं कि जब तहरीक इंसाफ का बंदा आपसे वोट मांगने आए, तो उसको बिजली के बिल दिखाना, उसको गैस के बिल दिखाना, उसको पेट्रोल और डीजल के बिल दिखाना, उसको अपने माँ बाप की दवाइयों के खाली डब्बे दिखाना, और कहना भाई तुम्हारे 2.5 साल ने हमारा वो हाल कर दिया है कि 2.5 दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। अब किस मुंह से यहां से वोट मांगने आए हो? चलते बनो और बाहर निकलो। अच्छा, जरा मुझे ये भी बताना, नौशहरा के मेरे गयूर अवाम, मुझे ये बता दो कि क्या नौशहरा में या केपीके में एक भी सड़क बनी? किसी एक को नौकरी मिली? किसी एक को 50 लाख घरों में से घर मिला? 1 करोड़ नौकरियों में से नौकरी मिली? आपको तो नहीं मिली, लेकिन जानते हो नौकरी किसको मिली? 1 करोड़ नहीं, पापा जोन्स को भी, पापा जोन्स को नौकरी नहीं मिली, पापा जोन्स को एनआरओ मिला है, एनआरओ। और आपको पता है कि नौकरियां किसको मिली है? नौकरियां मिली है जाती डॉक्टरों को, नौकरियां मिली है किचन चलाने वालों को, नौकरियां मिली है जेबें भरने वालों को। उनको बाहर से बुला कर नौकरी दी, और पाकिस्तान की आवाम 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा होने का इंतजार करती रही। अच्छा, सिर्फ एक काम हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, ठहर जाओ, सिर्फ एक काम हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, और उसका नाम है धक्का बस। सॉरी, मेट्रो बस, धक्का बस नहीं, मेट्रो बस।
اس کا نام تو میٹرو بس سروس ہے، لیکن اصل میں اس کا نام ہے دھکا بس سروس۔ اور سنیں 7-8 سال میں ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں نا چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے، تو جس کا پورا مال 125 ارب جب خیبر پختونخوا کی جعلی حکومت کی جیبوں میں جائے گا تو وہ بس جلے گی نہیں تو چلے گی کیسے؟ چلے گی، وہ دھکا لگانا پڑے گا نا۔ اور جس طرح جس کو بی آر ٹی کہتے ہیں، جیسی بی آر ٹی بس سروس ہے نا، ایسی ہی اس وقت اسلام آباد میں بیٹھی جعلی حکومت بھی ہے، جو روز جس کو دھکا لگا کے چلانا پڑتا ہے لیکن وہ چل کے نہیں دے رہی ہے۔ اور وہ بھی سنا ہے نا، پنجابی میں تو میں نے کہہ دیا، لیکن ایک اور بھی محاورہ ہے کہ اوپر اوپر سے بیچ بیچ میں سے کھائے جاؤ اور اوپر اوپر سے جو نعرہ لگائے جاؤ۔ تو دیکھو 400 ارب کی چینی بیچ بیچ میں سے کھا گئے، اور نیچے نیچے سے ارب کی، دیکھو پاکستان کی 73 سال میں عمران خان سے بڑا چور کہیں نہیں آیا۔ یقین مانو عمران خان سے اور اس کی جعلی حکومت سے بڑا چور آپ کو پوری تاریخ میں نظر نہیں آئے گا۔ 400 ارب کی چینی کھا گئے اور پھر بھی دوسروں کو کہتے ہیں چور۔ 225 ارب کا آٹا کھا گئے، پھر بھی اتنی دوسروں کو کہتے ہیں چور۔ 122 ارب کی ایل این جی کھا گئے اور دوسروں کو کہتے ہیں چور۔ 105 ارب کی بجلی کھا گئے اور دوسروں کو کہتے ہیں چور۔ 14,000 ارب 15,000 ارب کا قرضہ کھا گئے اور دوسروں کو کہتے ہیں چور۔ اور نہ صرف یہ، پہلے لوگوں کو کہتا تھا کہ جانتے ہو مافیا کیا ہوتا ہے، فلاں مافیا ہوتا ہے۔ میں بتاؤں مافیا کیا ہوتا ہے؟ مافیا ہوتا ہے کہ پورے ملک کی بجلی کھا جاؤ، پورے ملک کی گیس کھا جاؤ، پورے ملک کا آٹا کھا جاؤ، دوائیوں میں پیسے بنا لو، اپنی اے ٹی ایمز کو کاروبار دے دو، فورن فنڈنگ میں اپنے ملازموں کے اکاؤنٹ میں پیسے لاؤ۔ 6 سال فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں ہوتا، اتنے بڑے بڑے اسکینڈل آتے ہیں، لیکن نہ کسی انصاف کے کسی ادارے کے کان پہ جوں رینگتی ہے، نہ کسی اور پہ۔ اس کو کہتے ہیں مافیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف مافیا نہیں ہے بلکہ یہ مافیا کا سربراہ ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ مافیا کا سربراہ بھی نہیں، ایک اور لفظ ہوتا ہے مافیا کا سرغنہ ہے، سرغنہ۔ سڑے ڈیر تابیدار دے، ڈیر تابیدار دے، خوستاسو نا دے بلچا۔ اور ایک ارب درخت جو ہے نواز شریف، دیکھو ووٹ ان کو دینا، ووٹ ان کو دینا جن کو وعدے پورے کرنے آتے ہوں، جن کو عوام کی خدمت کرنی آتی ہو، جنہوں نے راتوں رات لوڈ شیڈنگ ختم کی، بجلی کے منصوبے لگائے، جنہوں نے پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھایا، جنہوں نے کھانے پینے کی قیمتیں غریب کے لیے بڑھنے نہیں دیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے دن رات ایک کیا۔ ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دے دینا جنہوں نے 1 ارب درخت لگا تو دیا لیکن وہ 1 ارب درخت کسی کو نظر نہیں آتا۔ اور نواز شریف کے منصوبے 1 ارب درخت کی طرح نہیں ہیں جو لوگوں کو نظر نہ آئے۔ نواز شریف کے منصوبے نہ صرف مسلم لیگ نون کے شیروں کو
بلکہ پاکستان کے لوگوں کو اور نواز شریف کے مخالفین کو بھی نظر آتے ہیں. تو میرا آپ سب سے گزارش ہے کہ اب عمران خان کو رخصت کرنے کا ٹائم آ گیا ہے, ووٹ دینے کا ٹائم چلا گیا ہے. تو میں نوشہرہ کی اپنی خواتین سے بھی کہتی ہوں, اپنی بیٹیوں سے بھی کہتی ہوں جو گھروں میں مجھے سن رہی ہوں گی, اپنے بزرگوں سے بھی کہتی ہوں, اپنے نوجوانوں سے بھی کہتی ہوں, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی کہتی ہوں, اپنے ملک کو جس کو یہ دن رات جو اس کی نااہلی اور نالائکی کی لپیٹ میں ہے, جو آپ کی ساری مشکلات کا باعث ہے, ایک بندہ جس کا نام ہے عمران خان, اس کو نہ صرف یہ کہ ووٹ نہیں دینا بلکہ اس کو اٹھا کے اقتدار سے باہر پھینکنا اور اپنا ملک ان نااہلوں سے, نالائکوں سے, چوروں سے, ڈکیتوں سے واپس لینا ہے. اور 19 فروری فیصلے کا دن ہے انشاءاللہ. مجھے نوشہرہ والوں آخر میں بتا دو نوخاریانوں, 19 فروری کو نوشہرہ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ آواز نہیں آئی. انشاءاللہ 19 فروری کو دسکا میں, انشاءاللہ 19 فروری کو وزیر آباد میں, اور انشاءاللہ تعالی 19 فروری کو نوشہرہ میں بھی شیر دھاڑے گا انشاءاللہ. بولو میری بات سنو, نہ صرف ووٹ دینا ہے بلکہ اپنے ووٹ کو چوری ہونے سے بھی بچانا ہے, اور اختیار ولی جیسے باوفا اور دیانتدار اور خدمت گزار انسان کو ووٹ دینا ہے انشاءاللہ. نوشہرہ زندہ باد, اختیار ولی زندہ باد, پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں زندہ باد, پاکستان زندہ باد, نوخاریانو زندہ باد, اور ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر کہہ دو نواز شریف, اور ایک دفعہ پھر سے نواز شریف.